بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی پیاری تحریر سامنے آئی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ بھی کروں گا، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اگر یہ محمد حنیف صاحب تک یا منور سلطان صاحب تک یا ان کی کوئی بھی مرکزی لوگ ہیں ان تک یہ پہنچا دی جائے تو ممکن ہے یہ غور و فکر کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسلام یا مسلک پرستی، یہ ترمیم کے بعد اور اضافے کے ساتھ جو مسجد توحید کماڑی سے چھاپی گئی تھی وہ کتاب ہے۔ اس کا صفحہ 546۔ یہ آج میں دیکھ رہا تھا تو یہ چیز سامنے آئی، تو میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز لا رہا ہوں۔ میں پڑھوں گا، یہ ایک صفحہ ہے، تقریباً 1.5 صفحہ یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ دیکھیے کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی نہیں بلکہ کلاڑا مار دیا ہے، اور ان کی اپنی تحریریں اب گواہ ہیں کہ یہ پہلے کیا تھے اور اب یہ کیا ہے۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں اسی صفحے کے اوپر سے، یہ تقریباً یہ منور سلطان صاحب کی تحریر ہے اور حنیف صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے، تو یہ دونوں کے لیے ہے بھائی، مرکزی شورا بھی غور و فکر کرے۔ لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیماڑی کی اسی سرزمین سے ایک مرد مجاہد کو اٹھایا۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرد مجاہد کہہ رہے ہیں۔ ایک مرد مجاہد کو اٹھایا جس نے لوگوں کو للکارا کہ اس کفر و شرک سے باز آ جاؤ اور اپنے مالک کے غضب کو دعوت نہ دو۔ ان کے سامنے وہی دعوت رکھی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کے سامنے رکھی تھی کہ الہکم الہ واحد، یعنی تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، تمہارا داتا، دستگیر، غوث، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مرادیں پوری کرنے والا، بس وہی ایک اللہ ہے۔ اس مرد مومن کی مجاہدانہ پکار پر ان ہزاروں نے لبیک کہی جن کے دلوں میں اپنے مالک کا ذرا بھی وقار تھا۔ انہوں نے اس دعوت توحید کو قبول کیا اور اپنے ایمان کو کفر و شرک کی غلاظت سے پاک کر لیا۔ یہاں میں بتا دوں کہ ہر طرح کے کفر و شرک کی نشاندہی کر دی گئی تھی، واسطے وسیلے کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، نظر و نیازوں کا شرک ہو، یہ رکوع اور سجدے کا معاملہ بھی کلیئر کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی تقریریں موجود ہیں اور فتویٰ بھی موجود ہے۔ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، اس طرح بحثیں کرتے تھے حضرت صاحب، نہیں، وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گرا، اور لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ پھر اسی سوال و جواب کے سیشن میں کہتے ہیں دوبارہ کہ حضرت مولوی صاحب، تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، وہاں مصر میں 7 دبلی گائیں جو موٹی گائیں کو کھا رہی تھی، وہاں گایوں نے کون نہیں کھایا تھا ایک دوسرے کو، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لی ساجدین آیا ہے، اس میں ادب اور احترام اور فضیلت کا ایک انداز ہے، اس کی تعبیر ہے۔ اس انداز سے ڈاکٹر صاحب بحثیں کر کے گئے ہیں، جس کے بارے میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں مرد مجاہد نے دعوت اٹھائی۔ مرد مجاہد کی دعوت کا یہ حصہ تھا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، جس کا آپ اقرار کر چکے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ اس مرد مومن کی مجاہدانہ پکار پر ہزاروں نے لبیک کہی جن کے دلوں میں اپنے مالک کا ذرا بھی وقار تھا۔ انہوں نے اس دعوت توحید کو قبول کیا اور اپنے ایمان کو کفر و شرک کی غلاظت سے پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی توفیق دی۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ اس میں شامل ہوئے تھے، آپ بھی ہوئے تھے، حنیف صاحب بھی ہوئے تھے، مرکزی شورا ساری ہوئی تھی، ہم خود سارے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر خود غور کرو میرے پیارے بھائیو، اس سے ہٹا کون ہے؟ تبھی آگے دیکھیے، اپنی تحریر پر خود غور کرو۔ لکھتے ہیں کہ لیکن جہاں ہزاروں نے اس دعوت حق کو دل و جان سے قبول کیا، وہیں لاکھوں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہی قدیم روایت چلی اور اس نور حق کو بجھانے کی ہر کوشش کی گئی، ہر حربہ آزمایا گیا، شکوک و شبہات پھیلائے گئے۔ شکوک و شبہات، آج شکوک و شبہات کون پھیلا رہا ہے؟ کون سجدہ تعظیمی ثابت کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی؟ کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفات دے دے؟ کون کہتا ہے کہ جب سورج چاند ستارے انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ بتائیے سارے شکوک و شبہات کون پھیلا رہا ہے؟ قاری خلیل الرحمن سے جب پوچھا گیا کہ کیا اللہ اپنی صفت کسی کو دے سکتا ہے، تو کہتا میرا مطالعہ ہی نہیں ہے۔
اور عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا قرآن میں کہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. تو اندازہ کس طرح انہوں نے کھچڑی بنا دیا اس ایمان عقیدے کی بات کو. تو یہ لکھتے ہیں کہ اس نور حق کو بجانے کی ہر کوشش کی گئی، ہر حربہ آزمایا گیا، شکوک و شبہات پھیلائے گئے، زبان و بیان کے پھاگ اڑائے گئے، کرتاس و قلم استعمال ہوئے. اچھا، قلم استعمال ہوئے. کس نے لکھا ہے؟ من النور الی الظلمات. کتنے 22 صفحے پورے کرنے کی کوشش کی گئی صرف جواب دینے کے لیے. کس نے یہ ساری تحریریں لکھی ہیں؟ تو یہ قلم استعمال ہوئے، لیکن یہ دعوت اس مسعود بندے کی کوئی اپنی نہ تھی. مسعود بندے کی اپنی دعوت نہیں تھی، یہ تو اس کے رب کی دعوت تھی، یہ تو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. یہ دعوت تو اللہ کا وہ نور ہدایت تھی جس کو مخالفین بجانے کے در پہ تھے. اور پھر قرآن کی آیت لکھتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ دعوت تو یعنی یہ لوگ اس دعوت کو پھونکوں سے اس نور کو بجانا چاہتے ہیں. بتائیں کتنی کوشش کیا وہ لوگوں نے اس دعوت کو بجانے کے لیے، اس کے اندر شرک داخل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اور جو رہی کسر تھی وہ سعید احمد لنڈی والے نے پوری کر دی، اس کے ساتھ وہ انیس الدین بھی لگا ہوا. سارے لگے ہوئے اس دعوت کو روکنے کے لیے، سارے لگے ہوئے. حتیٰ کہ یعقوب علی بھی اس میدان میں اتر پڑے، کہیں نہ کہیں اس کو ٹیڑھا کر دو. تھوڑا سا وہ معاملہ، وہ بخاری مسلم کی روایتوں کے ذریعے تھوڑا سا معاملہ ٹیڑھا کر دو. دائیو صاحب لگے ہوئے، اختر بیگ صاحب ایکٹیو ہیں، سارے خلیل الرحمان، عتیق الرحمان، سارے لگے ہوئے. اور محمد رمضان بھی، حکیم رمضان بھی کوشش کرتا رہا، لیکن کہاں چلا گیا. خالد عزیز نے تھوڑی کوشش کی ہے شرک عقیدے کو پھیلانے کے لیے بیچ میں، سیدہ تعظیمی اور صابر علی نے، اور کتنے سارے سب نے کوشش کی ہے اس نور کو بجانے کے لیے. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ اس نور کو بجانے کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں. یہ دعوت تو اس کتاب حکیم کی دعوت تھی جس کا جواب پیش کرنے سے تمام ذیل عقول عاجز ہیں. پھر قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمام جن و انس بھی مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو یہ ہرگز نہ لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کیوں نہ کریں. تو یہ ایک نیچے حاشیہ بھی ہے، یہ بھی ذرا پڑھ لوں تو آپ کو اور باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اوپر کسی بات کا حاشیہ دیا گیا ہے جس میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ جو کوئی منکر کام دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرے. اس کا نیچے حاشیہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے خلاف زبان استعمال کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ غور کیجئے، صرف منکر کو دیکھ کے انسان کو طاقت سے ختم کرنا چاہیے یا اس کے خلاف زبان کھولنی چاہیے. تو بتاؤ جہاں شرک آ جائے تو کیا اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تھا، آوازیں نہیں لگانی چاہیے تھیں؟ یہی میرا جرم تھا نا ارشد کرملائی کا کہ جب شرک آپ کے اندر آ گیا، سجدہ تعظیمی کا معاملہ آ گیا، یہ ساری چیزیں آئیں، تو میں نے وہ مضمون لکھا تھا جس کے اندر پوری طرح قرآن اور حدیث سے بھی ثابت کیا، ڈاکٹر صاحب کے فتوے لایا اور ہر اینگل سے اس کو ثابت کیا کہ یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے. پھر تقریریں بھی کی، پھر بیان بھی دیے. تو بتاؤ اس کا جواب کیا دیا تھا آپ لوگوں نے؟ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہا تھا، میں تو قرآن کے اوپر عمل کر رہا تھا. قرآن کے خلاف یہ جو منکرات سامنے آئی تھی اس کے خلاف میں بولا تھا. تو بتاؤ کیا ہو گیا تھا اس وقت منور سلطان آپ کو، اور محمد حنیف صاحب کیا ہو گیا تھا اس وقت آپ کو؟ پھر آگے سنیے، بس تھوڑا سا رہ گیا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو یہ سنیں. تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں تو پھر بھلا اس کا توڑ، اس کا جواب کس سے بن پڑے؟ یہ 547 نمبر صفحے کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں ابھی. اعتراضات ہوتے رہے لیکن اس مسعود بندے کی تحریروں کا جواب یہ احبار و رہبان آج تک نہ دے سکے، آج تک نہ دے سکے، اس کا جواب نہیں دے سکے. یقین کیجئے 3 کلپ ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجدہ کے اوپر. یہ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا. پھر فتویٰ بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. پھر آدم علیہ السلام والے واقعے کا وہ ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ کا حکم موجود ہے،
اور وہ کس طرح سجدہ ہوا ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں بیان کر سکتے۔ کیوں حکم دیا گیا نہیں جان سکتے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تشریح نہیں کی ہے، اس کو وہاں ہی رہنا چاہیے۔ اور جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی ڈگنگ کرتا ہے، اس سے دلیل پکڑتا ہے، اس کی وضاحتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کریدتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے۔ تو بتائیے ساری چیزیں موجود ہیں، تو ان تحریروں کو، ان بیانات کو نیچا دکھانے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں، کتنی کوششیں آپ نے کی ہیں، لیکن نہیں کر سکے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ جلا کر سب و شتم بھی کیا، زود و کوب بھی کیا گیا، پسے زنداں بھی ڈالا گیا۔ خیر یہ تو ڈاکٹر صاحب کو ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملات ہوئے ہی نہیں ہیں۔ نہ حنیف صاحب کو کبھی صحیح طریقے سے جیل میں ڈالا گیا، نہ منور سلطان کو کبھی اس طریقے سے جیلوں میں ڈالا۔ حق بیان کرے تو جیلوں میں جائیں، ایسے تھوڑے جیلوں میں جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں سے، لیکن حق بیان تو کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اگر ایسے حالات لے آئے تو پھر صبر کرنا چاہیے تھا، ڈرنا نہیں چاہیے تھا، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، ایمان عقیدہ بدلی نہیں کرنا چاہیے تھا، ایمان پر قائم رہتے۔ لکھتے کیا ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کیا کیا ہے، لکھتے ہیں لیکن یہ دعوت چلتی رہی، حق کا سفر جاری رہا، لوگ آتے رہے اور شامل سفر ہوتے رہے، قافلہ بڑھتا رہا۔ جن لوگوں میں اس مشکل سفر کی صحبتیں جیلنے کا یارہ نہ تھا، یہ ہے اصل مرض آپ لوگوں کا، یہ وہ وجہ ہوئی ہے جو اس راستے سے ہٹے ہو میرے پیارے بھائیو۔ منور سلطان صاحب یہ ہے، یہ ہوا معاملہ، حنیف صاحب یہ ہوا ہے، عبد المتین صاحب، مرکزی شورا اور پنجاب شورا، جتنے بھی آپ سب یہاں تک میری آواز پہنچاؤ یہ آواز ان میرے بھائیوں تک، تاکہ ہو سکتا ہے ان کے اندر سے کوئی ایمان خالص کی طرف آ جائے۔ تو لکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں اس مشکل سفر کی صحبتیں جیلنے کا یارہ نہ تھا، یا جو محض دل لگی کے لیے ہمراہ ہوئے تھے، محض دل لگی کے لیے، تو کتنے لوگ ہیں جو دل لگی کے لیے آئے ہوں گے؟ ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے، ہم نے تو ساری کیریئر کے اوپر اور ساری دنیاوی لحاظ سے جتنی چیزیں تھیں ہم نے سب کو بالکل جوتے کی نوک پر رکھ لیا اس ایمان خالص کے لیے، یہی ہمارا اڑنا بچھونا بن گیا۔ لیکن جو دل لگی کے لیے آئے تھے، یا تو وہ واپس لوٹ گئے، یا انہوں نے کوئی اور راہ اپنا لی، واپس لوٹ گئے۔ کتنے واپس لوٹے تھے؟ اوپر کمال عثمانی، پھر بعد میں آ کے عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، مولوی بشیر، ہادی، بخت زادہ، غضنفر، اور پھر نیچے آ کے یہ سارے اب اس میں محمد حنیف اور ان کے سارے آپ لوگ سب شامل آ گئے، واپس لوٹے، اور اس دعوت پر قائم تو نہیں رہے ہو نا۔ للہ انصاف کرو، میں اس دعوت کے اوپر قائم ہوں یا آپ اس دعوت کے اوپر قائم ہیں؟ انصاف کرو، آپس میں دو بیٹھ کے باتیں کرو، تین کبھی آپس میں شورا میں مشورہ کرو، بات کرو کہ کون ہے اس دعوت کے اوپر قائم اور کون اس راستے سے ہٹا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، انہوں نے اپنائی راہ، دوسری راہ اپنائی جو اس مبارک مشن کے اہل نہ تھے، جو اس مبارک مشن کے اہل نہ تھے، اور جو اس کے تقاضے پورے نہ کر سکتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، دکھا دیا ہے پوری دنیا کو کون اس مبارک مشن کے اہل تھے اور کون اس کے اہل نہ تھے، کون اس پر ابھی بھی قائم ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ قائم رہیں گے، اور کون اس سے ہٹ گئے ہیں، کس کے اندر یہ عقیدے کی خرابیاں آئی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو۔ پھر لکھتے ہیں مالک کے تطہیری عمل نے تلفٹ کی طرح اس کھوٹ کو علیحدہ کر دیا، کھوٹ کو علیحدہ کر دیا۔ او میرے پیارے بھائیو پھر غور کرو، کھوٹ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن کھوٹ کون ہے؟ یہ تو محمد حنیف صاحب تو ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے ہم کھوٹ ہیں، تو ہم کس طرح کھوٹ ہیں جبکہ ہم اسی عقیدے کے اوپر ہیں، اسی عقیدے کے اوپر ہم ہیں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت اٹھائی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس پر ہم قائم ہیں یا آپ قائم ہیں؟ بس اتنی بات کہہ دو۔ اب تو حنیف صاحب کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے، یہ ان پر الزام ہے، یہ ڈمی کیسٹیں بن گئی ہیں۔ بتاؤ کون کون سی کیسٹیں ڈمی بن گئی ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی آواز کو ہی نہیں پہچانتے ہیں، ان کے لہجے کو ہی نہیں پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کی جماعت کا امیر بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، دیکھیے یہ معاملہ ہوا ہے اصل میں، اس کھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا۔ تو کھوٹ یہ خود تھے، الٹا ہمیں کھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ آیت ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کہے گا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے کہ ایمان کے بعد تم اس سے ہٹ گئے تھے، اور پھر خبیثوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے خبیث ہمیں کہہ رہے ہیں، کبھی بے ایمان کہہ رہے ہیں اور کبھی کالے منہ والے۔ تو بتاؤ کون ایمان کے بعد ہٹائے؟ میرے پیارے بھائیو غور کرو،
کس نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک اختیار کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب کی تشریح موجود نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ موجود نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے۔ تو اس طریقے سے اس کھوٹ کو علیحدہ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ مستقیم اور مخلصین کا یہ سفر ایمان بہرحال جاری رہا۔ بالکل ہمارا سفر جاری ہے، ہم بالکل اسی سفر کے اوپر ہیں، اسی عقیدے کے اوپر ہیں، اسی ایمان کے اوپر ہے، ہمارا سفر جاری ہے، اگرچہ تعداد کم ہے اس قافلے کی اب، لیکن سفر جاری ہے، قافلہ ہے روانہ ایمان خالص کا۔ راہ کٹھن ہے، منزل اگرچہ ابھی دور ہے، تاہم منزل انہی کو ملے گی، کامیابی اسی کا کارواں کا مقدر بنے گی جو یہ سفر بخوبی تمام کر لیں گے۔ میرے بھائیو، کامیابی اسی میں ہے، واپس لوٹ آؤ، للہ توبہ کرو، معافی مانگ لو۔ چند دنوں کا معاملہ ہے، جب آپ لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں شاید اس طرح شیطان وار کرتا ہے، اکیلے اکیلے سوچو اور سوچنے کی کوشش کرو کون اس قافلے سے ہٹا ہے، کس کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے، تو منزل نہیں ملے گی۔ کیونکہ منزل کن کے لیے؟ ابھی آیت پیش کرتے ہیں، قد افلح المومنون، قد افلح، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے جو اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانے، صرف اسی کے سامنے رکوع سجدے کریں، اور کسی نبی پر الزام نہ لگائیں کہ کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو سجدے کیے ہیں، ایسا ہرگز نہ کہو، خبردار یہ بات نہ کہنا میرے پیارے بھائیو، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ تو ایک مزید چارج آپ کے اوپر لگے گا، آپ کے عقیدے کے اندر خرابی کے بعد یہ مزید چارج لگے گا کہ یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا کہ انہوں نے سجدہ کروایا۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ بہت بڑی بات آپ کے اندر آ گئی ہے، بہت بڑی بات اندر، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یاد رکھنا، یہ شرک ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس حوصلے بلند، عزم جواں اور دل مستقیم رکھے۔ بھائی دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بلند رکھے، وہ بلند رکھو نا۔ جب آپ حوصلے ہار جاؤ گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کرے گا، نہ وہ منت سماجت کرے گا، اس نے تو حق اور باطل آپ کے سامنے کھول کے بیان کروا دیا تھا، اس کے بعد آپ نے قائم رہنا تھا اس کے اوپر، وہ قائم آپ نہیں رہے، اور آپ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جس طرح یہ عرب لوگ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا، اور یہ کر، تو امام بناؤ نا اس کو، خود زبردستی اللہ تعالیٰ بنوائے گا، آپ عملی طور پر دوسرے راستے اختیار کریں۔ باقی سارے یہی دعا مانگتے ہیں، بریلوی مانگتے ہیں، دیوبندی مانگتے ہیں، اہل حدیث مانگتے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، اس صراط مستقیم پر جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا۔ تو بتاؤ، خود چلتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی چلائے گا یا منتیں کرے گا آپ کی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیے بالکل بات سامنے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کو اس مبارک سفر میں شامل کرنے کی جہد و سعی جاری ہے۔ تو بتائیے جاری کیا ہے؟ آپ خود اس سفر سے ہٹ گئے ہیں، آپ خود اس ایمان عقیدے سے ہٹ گئے، آپ دوسروں کو کہاں لائیں گے؟ آپ دوسروں کو لائیں گے جس کو آپ کی تبلیغ جائے گی، جہاں جہاں یہ، چاہے وہ کبھی ڈیرہ غازی خان میں پروگرام کریں گے، چاہے کیا نام ہے سرگودے میں کریں، چاہے کراچی میں کریں، یا نئے لوگ جب آئیں گے تو ان کو کیا آپ کہیں گے؟ ان کو یہی کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے نا، ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے یہی تعلیم دیں گے۔ تو ایمان خالص کی طرف تو اب آپ نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ ایمان خالص کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو تو آپ نفرت کرتے ہیں، ان کی تو مسجدوں میں آپ جانا پسند نہیں کرتے، جو خالص توحید کے اوپر مساجد قائم ہیں ان میں تو آپ جانا پسند نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکسلے والی مسجد بیچنے کا آپ لوگوں نے اعلان کر دیا تھا۔ غور کرو آپ لوگوں کے حصے میں کیا آیا میرے پیارے بھائیو، غور کرو اس بات کے اوپر اور رک جاؤ، للہ ابھی بھی وقت ہے، جو مر گئے وہ تو گئے، وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی زندہ ہیں، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔